رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ پیدائش کے بارے میں تو 3 روایتیں ملتی ہیں، 8 کی بھی، 9 کی بھی، 12 کی بھی، لیکن آپ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں تمام مورخین کا اتفاق ہے اس بات پر کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات مبارکہ 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث کرنے اور بھیجنے کا اللہ کا مقصد کیا تھا؟ قرآن کریم میں ایک جگہ پر نہیں 20 جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد بیان کیا ہے۔ حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے انہوں نے دین موسوی کے اندر تبدیلیاں کر دی تھی۔ قرآن کریم میں اللہ نے اس کو بیان کیا، یحرفون الکلم عن مواضعہ، انہوں نے اللہ کی کتاب کو ہی اپنے مقصد کے لیے بدل دیا تھا۔ جو کتاب ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بھیجی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد لوگوں نے اپنے مقصد کے لیے اللہ کی کتاب کو کھلونا بنا لیا تھا۔ ان کے علماء یہود اللہ کی کتاب میں تبدیلیاں کرتے تھے، تو وہ دین محفوظ نہیں تھا جیسے اللہ نے بھیجا تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد کے ایک عرصے کے بعد نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے 600 سال پہلے، لگ بھگ 600 سال، 570 سال لوگوں نے لکھا ہے، اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن بن گئے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس سازش میں ناکام کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت پھر دوبارہ نازل ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کی قوم نے بھی اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ دین عیسوی کے ماننے والوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ۔ حضرت یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا۔ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ۔ نصارہ یعنی عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا تھا۔ تو جو آسمانی تعلیمات تھی اور جو آسمانی ہدایات تھی، ان مذاہب کے جو علماء تھے انہوں نے اپنے مقاصد کے لیے، اپنے فوائد کے لیے مذہب ہی کو بدل دیا تھا، اللہ کی کتاب کو بدل دیا تھا، آسمانی تعلیمات اور ہدایات کو بدل دیا تھا، اپنے نبی کی تعلیمات کو نظر انداز کر کے اپنے مقصد اور منچاہی باتوں کو دین بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا۔ یہودیوں نے بھی دین میں تحریف کی تھی، تحریف کا مطلب ہے بدل دینا۔ عیسائیوں نے بھی دین میں تحریف کی تھی۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے نہ دین موسوی محفوظ تھا، نہ دین عیسوی محفوظ تھا۔ جیسے اللہ نے بھیجا تھا
دین اس طرح سے ان لوگوں کے اندر نہیں تھا. انہوں نے اللہ کے دین کو بھی بدل دیا تھا، انہوں نے نبیوں کو قتل بھی کیا تھا. روئے زمین پر یہود سے زیادہ بدترین کوئی قوم نہیں ہے. ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا، انہوں نے نبیوں کو ستایا، نبیوں کو تکلیف پہنچائی. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، ناحق یہ انہوں نے انبیاء کو قتل کیا تھا. اب آپ اندازہ کر کے دیکھیں کہ یہ کتنے بڑے مجرم ہیں جن کے ہاتھ نبیوں کے خون سے رنگین ہوئے تھے. اس کے بعد نصارہ کی باری آئی تو انہوں نے بھی دین عیسوی کو بدل دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. مورخین نے لکھا ہے کہ اس کے بعد دنیا کی جو صورتحال تھی وہ ناگفتہ حال صورتحال تھی، ناقابل بیان تک. جب آسمانی ہدایات اور تعلیمات بدل دی جائیں اور منچاہی فیصلے انسان کرنے لگ جائے، اللہ اور اللہ کے نبیوں کی تعلیمات کو نظر انداز کر دیا جائے، تو پھر اس کے بعد ضلالت عام ہو جاتی ہے، گمراہی عام ہو جاتی ہے. تو گمراہی یہودیوں کے اندر بھی آ گئی تھی کیونکہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو، نبی کی تعلیمات کو نظر انداز کر دیا تھا. گمراہی عیسائیوں کے اندر بھی آ گئی تھی کیونکہ انہوں نے بھی نبی کے رتبے کو مقام نبوت سے بڑھا کر انہوں نے مقام الوہیت تک پہنچا دیا تھا. اب وہ ان کو بجائے نبی ماننے کے یہ اللہ کا درجہ، الہ کا درجہ انہوں نے دے دیا تھا. تو صورتحال انتہائی دینی اعتبار سے ان دونوں طبقوں کی خراب تھی، یہودیوں کی بھی خراب تھی اور عیسائیوں کی بھی خراب تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سماوی کے بعد، آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد لگ بھگ 570 سال یا 75 سال کے بعد نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسے مقام پر اور ایک ایسے خطے میں اور ایک ایسے علاقے میں پیدا فرمایا جن کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ جس جگہ پر اللہ کے نبی پیدا ہوئے وہ شہر مکۃ المکرمہ اور جن لوگوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، اس علاقے میں رہنے والے لوگوں کا جو مزاج تھا، ان کی جو طبیعت تھی، مورخین نے لکھا ہے کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو ان میں نہ پائی جاتی ہو. کوئی برائی. اللہ کے نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے عرب کا یہ حال تھا کہ کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو ان میں نہ پائی جاتی. اور جہالت کا یہ حال تھا کہ معمولی سی بات، معمولی سا جھگڑا اتنا لمبا چوڑا ہو جاتا، اتنا اسے کھینچا جاتا کہ ایک چھوٹی سی بات پر برس تک لڑتے تھے. وہ چھوٹی بات کیا ہو سکتی ہے؟ کیا کسی کی ماں کو چھیڑ دیا جاتا تھا، یا کسی کی بیٹی کی عزت لوٹی جاتی تھی، یا کسی کی بہن کو برسر عام برہنہ کیا جاتا تھا؟ لڑائی کس بات کی ہوتی تھی؟ لڑائی اس بات پر ہوتی تھی کہ تیرا اونٹ میرے اونٹ سے پہلے کیسے پانی پی لیا. جو پانی کی جگہ ہوتی تھی جہاں جانوروں کو پانی پلایا جاتا تھا، شاید وقت مقرر تھا کہ فلاں وقت فلاں کے اونٹ پانی پئیں گے، فلاں کے بعد فلاں کی باری ہوگی. اگر کوئی کسی کا اونٹ کسی دوسرے کے اونٹ سے پہلے پانی پی لیتا، پیتا پانی جانور تھا، لڑتے انسان تھے. اس سے آپ اندازہ کرو کہ ان کی جہالت کا کیا حال تھا، کتنی بربریت ان کے اندر تھی. اور اس بات پر ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے لڑتا، جنگ ہوتی اس معاملے میں. اگر باپ کے مرنے کا وقت ہوتا تو باپ بیٹے کو وصیت کرتا کہ فلاں سے ہماری لڑائی ہے، میرے مرنے کے بعد یہ لڑائی جاری رکھنا.
ان کے اندر ایک انا تھی، ایک غرور تھا، ایک تکبر تھا، جہالت سر چڑھ کے بولتی تھی۔ ایسے لوگوں میں اللہ نے نبی کو بھیجا۔ خساوت قلبی، بے رحمی، سنگدلی اور تنگدلی کا حال یہ تھا۔ بارہا آپ نے سنا ہوگا، بیٹی پالنا عار سمجھتے تھے، بیٹی کو گھر میں پرورش کرنا ان کے لیے شرم کی بات تھی۔ اب ان کے دل تھے یا پتھر تھے، اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ ان کی سنگدلی کا کیا حال تھا کہ اپنے گھر میں پیدا ہونے والی بیٹی کو لے جا کر زندہ دفن کیا کرتے تھے۔ کتنا سخت تھا ہوگا ان کا دل۔ مکہ المکرمہ میں آج بھی وہ جگہ جہاں یہ بیٹیاں زندہ دفنا دی جاتی تھی، زندہ درگور کر دی جاتی تھی، آج بھی وہ قبرستان ویسے ہی موجود ہے۔ بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ اس جگہ پر وہاں کے لوگوں نے کچھ تعمیر کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن جب اس جگہ کی کھدائی کی جاتی تو اس میں سے خون رستا۔ کتنی ماؤں کی آہیں تھی نہیں پتا، کتنی بیٹیوں کی چیخیں تھی نہیں پتا، کتنی بیٹیوں کی پکار اس مٹی میں ہمیشہ کے لیے دفن کر دی گئی۔ بالکل حرم شریف سے آپ باہر نکلے تو ایک آپ کو برج ملے گا، اس برج کے نیچے کے حصے میں آج بھی وہ جگہ موجود ہے، خالی پڑا ہوا ہے۔ تو ایک طرف یہود کا دین کے ساتھ یہود کی دغا بازیاں، نصارہ کی بے وفائیاں چاروں طرف گھری ہوئی ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقام پر پیدا کیا، اس مقام کے لوگوں کا مزاج یہ ہے، بے رحمی، سنگ دلی۔ اب سنگ دلی اور بے رحمی کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں، جس کے دل میں اپنی پیدا کردہ بیٹی کے لیے جگہ نہ ہو، اس دل میں دوسروں کے لیے کیا گنجائش ہو سکتی ہے۔ کتنی بے رحمی تھی ان کی، حالات ایسے، ماحول ایسا، اور بت پرستی سر چڑھ کے بولتی تھی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے بعض صحابہ اکرام نے بیان کیا اللہ کے نبی سے، جب وہ اسلام لے آئے تو حضور علیہ السلام سے، اللہ کے نبی سے، صحابہ میں سے بعض صحابہ نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول، جب ہم سفر میں جاتے تھے تو ہمارے ساتھ بت ہوتے تھے، وہ پتھر کے ساتھ رکھتے تھے ہم لوگ، اور جاتے جاتے ہمیں اپنے جھولے میں جو پتھر ہوتا، اگر اس سے خوبصورت کوئی پتھر نظر آتا تو اسے پھینک کے اسے اٹھا لیتے اور اس کو پوجنا شروع کر دیتے۔ بیت اللہ شریف بھرا پڑا ہوا ہے بتوں سے، ایک طرف بے رحمی، ایک طرف جہالت، ایک طرف بت پرستی، ایک طرف شرک۔ تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ مکہ المکرمہ میں پڑھے لکھے افراد کی تعداد 18 کی تھی، صرف 18 افراد پڑھے لکھے تھے، باقی سب انگوٹھا چھاپ، سب جاہل۔ اب جہاں علم نہ ہو، تعلیم نہ ہو، تہذیب نہ ہو، وہاں کیا ہو سکتا ہے؟ وہاں جہالت کا بول بالا ہوگا، وہاں نفرتیں ہوں گی، وہاں عداوتیں ہوں گی، وہاں بے رحمی ہوگی، وہاں سنگدلی ہوگی، کوئی اللہ کا نام لینے والا وہاں موجود نہیں۔ ایسے حالات، ایسا ماحول اور ایسی جگہ، اس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ کیا مقصد تھا؟ کس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجا؟ اللہ نے قرآن میں کئی جگہ اس مقصد کو بیان کیا ہے۔ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو مبعوث کیا ہے، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا۔ کیوں بھیجا ہے؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، اللہ تعالیٰ کی آیات جو قرآن مجید کی شکل میں من جانب اللہ بھیجی جاتی تھی، اسے لوگوں کو پڑھ کر بتائے کہ تمہارا خالق تم سے کیا چاہتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی کفر کی نحوستوں کو اور ان کے باطن میں جمی ہوئی
وہ گندگیاں غرور کی شکل میں، تکبر کی شکل میں، حسد کی شکل میں جو اندرون میں خرابیاں پائی جاتی تھی، اس سے ان کے دلوں کو پاک کر دے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب اور حکمت کی تعلیم انہیں دے۔ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ، بعثت کا مقصد اللہ بیان کر رہا ہے، کیوں بھیجا ہم نے۔ ایک دوسری جگہ اللہ نے فرمایا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ، ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا کہ یہ جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں، چاہے وہ یہودیت ہو، چاہے وہ نصرانیت ہو، چاہے وہ مجوسیت ہو، جتنے مذاہب اس دور میں پائے جاتے تھے، ان تمام مذاہب پر دین اسلام کو غلبہ ہو جائے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ ایک جگہ فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، کہیں فرمایا چاہے مشرکین اسے پسند کرتے ہو نہ کرتے ہو، چاہے کفار اسے پسند کرتے ہو نہ کرتے ہو، لیکن ہم نے اس دین کو اس لیے بھیجا تاکہ اس کو دنیا کے تمام مذاہب پر غلبہ حاصل ہو جائے۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مشن تھا کہ انسانوں کو بت پرستی سے نکال کر ان کے سینوں میں توحید کا سبق، انہیں توحید کا سبق پڑھایا جائے، انہیں شرک کی گندگیوں سے نکال کر توحید کے پاکیزہ ماحول میں لایا جائے، بتوں اور پتھروں کی پرستش سے نکال کر ایک الہ واحد کے سامنے لا کر انہیں کھڑا کیا جائے۔ یہ اللہ نے بیان فرمایا هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ، آپ کی بعثت کا یہ مقصد ہے کہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں داخل کرنا، بت پرستی کے ماحول سے نکال کر توحید کی شاہراہ پر لا کر انہیں کھڑا کرنا، یہ حضور کی بعثت کا مقصد تھا۔ اور اسی مشن کو اللہ کے نبی علیہ السلام لے کر چلتے رہے، 13 سال تک مکہ المکرمہ میں اسی کی دعوت دیتے رہے۔ 40 سال کے بعد اعلان نبوت ہوا، اس کے بعد 13 سال آپ مکہ مکرمہ میں رہے، 53 سال کی عمر تک آپ مکے میں رہے، ان میں 13 سال دعوت اور دعوت دین، دعوت توحید، دعوت اسلام اللہ کے نبی علیہ السلام دیتے رہے۔ مشن اور مقصد کیا تھا کہ لوگ بت پرستی سے باز آ جائیں، لوگ شرک سے باز آ جائیں، ایک اللہ کے علاوہ ان کا سر کسی اور کے سامنے نہ جھکے۔ اسی کی دعوت تھی، اسی کی محنت تھی، اسی کی کوشش تھی۔ دیکھو یہاں رک کر ایک بات سمجھو، مشرکین مکہ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بحیثیت محمد کوئی اعتراض نہیں تھا، بحیثیت محمد انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا، محمد کی شکل میں آپ بہت زیادہ پسندیدہ تھے۔ اعلان نبوت سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کو امین کہہ کر پکارتے تھے کہ امانت دار ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کو الصادق کہتے تھے کہ سچا ہے۔ مشرکین مکہ کے پورے جھنڈ میں کوئی ایک فرد ایسا نہیں تھا جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی نجی زندگی پر انگلی اٹھا سکتا۔ مشرکین خود اس کی گواہی دیتے، کہتے تھے کہ یہ صادق ہے، سچا ہے، امین ہے، امانت دار ہے۔ بحیثیت محمد انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن بحیثیت محمد الرسول اللہ انہیں اعتراض تھا، بولے رسول نہیں مانیں گے۔ ذات سے انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا، مشن سے اعتراض تھا۔ ذات سے کوئی اختلاف نہیں تھا، مشن سے اختلاف تھا۔ ذات کی مخالفت نہیں کرتے تھے، مشن کی مخالفت کرتے تھے۔ اس کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کو کئی پیشکشیں انہوں نے کی تھی۔ جب خواجہ ابو طالب اللہ کے نبی کے چچا زندہ تھے تو انہوں نے خواجہ ابو طالب کے پاس جا کر کہا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ کہ یہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے آباء و اجداد کے طریقوں کو اور دین کو غلط کہتا ہے، اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ۔ اپنے بھتیجے سے پوچھ لو اس کے عوض چاہتا کیا ہے، مقصد کیا ہے، مطلوب کیا ہے۔
کئی چیزوں کی پیشکش ان لوگوں نے کی تھی. کہا کہ اگر محمد اس مشن سے جو وہ لے کے چل رہے ہیں اگر مال چاہتے ہیں، پوچھ لو، اگر مال چاہتے ہیں تو ہم مکے کا سب سے مالدار انہیں بنا دیں گے، اتنا پیسہ دے دیں گے، اپنا مشن چھوڑ دیں. نہیں، اگر ان کا مقصد کسی عورت یا لڑکی کا حصول ہے، اسے پانا چاہتے ہیں، تو مکے کی سب سے حسین لڑکی ان کی خدمت میں حاضر ہے، وہ اس سے نکاح کر لیں. نہیں، اگر ان کا مشن ہے کہ وہ حکومت چاہتے ہیں تو ہم ان کو بادشاہ ماننے کے لیے تیار ہیں. ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ وہ اپنا مشن چھوڑ دیں. جب اللہ کے نبی علیہ السلام سے خواجہ ابو طالب نے کہا تھا کہ مکے کے لوگ یہ کہتے ہیں، اس وقت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، چچا اگر یہ میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھ دے، ایک ہاتھ میں سورج رکھ دے، تب بھی میں یہ مشن نہیں چھوڑ سکتا، یہ نہیں چھوڑ سکتا. ایک مقصد کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اس کا مطلب میں نے بیان کر دیا. دوسری بات، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ دنیا میں جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں، ان تمام مذاہب پر اسلام کو غلبہ حاصل، چاہے لوگ کتنا ہی ناپسند کرتے ہوں. یہ مشن رہا، اور اس مشن کے راستے میں اور اس مشن کو پورا کرنے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں 20 مرتبہ آپ نے مختلف بیانوں میں سن رکھا ہے کہ اللہ کے نبی کو کیا کیا تکلیفیں پہنچائی گئی. حضور علیہ السلام نے ایک دن فرمایا کہ مجھے جتنا ستایا گیا پچھلے انبیاء میں کسی کو اتنا نہیں ستایا گیا، مجھے اتنا ستایا، مجھے اتنی اذیتیں اور تکلیفیں دی گئی کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو اتنی تکلیفیں نہیں دی گئی. لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ السلام اپنا جو مشن اللہ نے ان کو دے کر بھیجا تھا اس پر ڈٹے رہے، ایک ایک فرد پر محنت کرتے رہے. ایک ایک فرد کے گھر کو نہ جانے کتنی مرتبہ اللہ کے نبی گئے. اسلام کے آنے سے پہلے مشرکین حج کیا کرتے تھے، اپنے طریقے سے کرتے. جب حج کا موسم ہوتا، دور دور سے لوگ آتے حج کے لیے، مختلف خطوں سے. اللہ کے نبی علیہ السلام ایک ایک خیمے پر جاتے، پیچھے کوئی تالیاں پیٹتا، کوئی سیٹیاں بجاتا، کوئی آوازیں کستا، کوئی کہتا نعوذ باللہ یہ مجنون ہے، پاگل ہے، کوئی کہتا یہ ساحر ہیں، جادوگر ہیں، کوئی کہتا اے لوگوں ان سے مت ملو. اللہ کے نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، گندگی سے بھری اونٹ کی بوٹی، اوجڑی جسے کہتے ہیں، جس میں ساری گندگی ہوتی ہے، وہ لا کر آپ کی پیٹھ پر رکھ دیتے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے گلے میں پھندا ڈال دیتے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیتے، راستے سے گزرتے تو کچرا اوپر ڈال دیتے. مشن ہے لے کے حضور چل رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام اور مسلمانوں کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا. 3 سال تک اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام شعب ابی طالب کی گھاٹی میں بند تھے. 3 سال تک سوشل بائیکاٹ ہوا. حضرت ایک صحابی فرماتے ہیں بھوک کا یہ حال ہوتا کہ میں بھوک سے بے قابو ہو کے ایک دن باہر نکلا، غار کے باہر نکلا، ایک چمڑا پڑا ہوا تھا، میں نے اسے پانی میں بھگو کر کھایا. سوشل بائیکاٹ کیا گیا. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر جب عرصہ حیات تنگ ہو گیا، مارا جاتا، کوٹا جاتا، تکلیفیں دی جاتی. حضرت بلال، حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت صہیب کتنے ستائے گئے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے گلے میں رسی باندھ دی جاتی، آوارے اور اوباش قسم کے نوجوانوں کے ہاتھوں میں دے دیا جاتا. وہ حضرت بلال کو مکے کی وہ پتھریلی زمین پر گھسیٹتے ہوئے لے کے جاتے جیسے بچے کسی ٹائر اور یا ڈبے کو گھسیٹتے ہیں. پورا جسم خون سے لہولہان ہے. صحابہ کو جب اجازت ملی ہجرت کرو، چھوڑ دو مکہ، تو سب سے پہلے صحابہ اکرام میں سے کچھ صحابہ نے حبشہ کی ہجرت کی. پھر اس کے بعد مدینے کی ہجرت ہوئی. پھر ایک وقت آیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو شہید کرنے کی سازش کی گئی. پھر اللہ کی طرف سے اجازت ملی
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو ساتھ لے کر ہجرت کے لیے نکلے، مکہ چھوڑ دیے۔ عزیزان گرامی، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو 13 سال تک مکے میں ستایا، تکلیفیں دی گئی۔ پھر جب مدینہ پہنچے تو وہاں کے حالات کچھ اور، وہاں یہودی رہتے تھے۔ مکے میں یہودی نہیں رہتے تھے، مدینے میں یہودی رہتے تھے۔ 3 قبیلے یہودیوں کے مدینے میں رہتے تھے، وہ تو پیدائشی سازشی ہیں، انہیں حضور کا وہاں آنا انہیں گوارا نہیں تھا۔ اور ادھر مکے سے جب صحابہ اور اللہ کے نبی ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو مشرکین مکہ کے سینے پہ سانپ لوٹ گئے۔ 13 سال تک مکے میں ستائے اور عرصے حیات تنگ کیا۔ جب مکے سے نکل کے اللہ کے نبی مدینہ منورہ پہنچے تو پھر جنگوں کا آغاز ہوا۔ مکے میں جب تک تھے کوئی جنگ نہیں ہوئی 13 سال میں، اور جب مدینہ پہنچے تو پھر بدر ہوئی، احد ہوئی، احزاب ہوئی، حنین ہوئی، تبوک ہوئی، خیبر ہوئی۔ حضور علیہ السلام 10 سال مدینہ منورہ میں رہے، اس میں یہ ساری جنگیں ہوئی۔ آپ بتائیے اللہ کے نبی علیہ السلام کا کون سا سال، کون سا مہینہ ایسا تھا جس میں آپ چین سے اس دنیا میں رہے ہوں گے؟ کون سا سال تھا؟ جنگ سے واپس آتے صحابہ کے بچے اپنے باپ سے ملنے کے لیے دوڑے دوڑے آتے رہتے۔ اللہ کے نبی شہداء کے بچوں کو دیکھ کر آپ دیدہ ہو جاتے کہ یہ بچے اپنے باپ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں جبکہ ان کا باپ شہید ہو چکا ہے۔ وہ غم الگ ستاتا ہے۔ 23 سالہ حضور کا دور نبوت ہے، 63 سال کل آپ کی حیات ہے، 40 سال اعلان نبوت کے بغیر گزری ہے۔ وہ 40 سال بھی بڑے عجیب گزرے ہیں۔ کم سے کم ایک مرتبہ اللہ کے نبی کی سیرت پڑھو، ایک مرتبہ پڑھو۔ ہر زبان میں کتابیں ہیں، سیرت النبی کے نام سے کتابیں ملتی ہیں، ایک مرتبہ پڑھو۔ جس زبان میں پڑھ سکتے ہو اس زبان میں خرید کر پڑھو، تھوڑی تھوڑی کر کے پڑھو۔ اعلان نبوت سے پہلے کا زمانہ الگ تکلیفوں کا تھا۔ ماں کے پیٹ میں ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، 4 سال کے ہو گئے، ماں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ دنیا میں اب نہ شفقت کا ہاتھ رکھنے والا، نہ شفقت رکھنے والا ہاتھ نہیں رہا، نہ ممتا کا پیار پانے کے لیے ماں باقی رہی۔ دادا کے پاس رہنے لگے، چند سال گزرے، دادا کا انتقال ہوا تو پھر چچا کی سرپرستی میں چلے گئے۔ سوچ کے دیکھیے، پچھلے اعلان نبوت سے پہلے کے 40 سال بھی بڑے عجیب ہیں۔ اعلان نبوت کے بعد 13 سال مکے میں ستائے گئے، مدینے میں پہنچے تو 10 سال تک جنگوں کا سامنا رہا۔ وجہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ تمام ادیان باطل پر دین حق کو غلبہ حاصل ہو جائے، ہر کچے اور پکے جھوپڑے سے اللہ کی الوہیت اور اس کی ربوبیت کا نعرہ لگانے والا پیدا ہو جائے، شرک اور بت پرستی سے پاک ہو جائے، اور اپنے پیدا کرنے والے خالق و مالک کو پہچاننے والا بنے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ زندگی تھی۔ اسی لیے حضور نے فرمایا مجھے جتنا ستایا گیا کسی کو نہیں ستایا گیا، مجھے جتنی تکلیف دی گئی کسی کو اتنی تکلیف نہیں دی گئی، کسی نبی کو اتنی تکلیف نہیں دی گئی جتنی مجھے دی گئی۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ لوگ اپنے پیدا کرنے والے خالق و مالک کو پہچانیں۔ یہ مشن تھا اللہ کے نبی علیہ السلام۔ آج ہم لوگوں نے یہ مشن کو بھلا دیا۔ اچھا، یہی مشن اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے ہمارے حوالے کر دیے۔ بولے اب میں جا رہا ہوں، باقی کام تمہارے ذمہ ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر 1.25 لاکھ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے۔ وہ حضور کا پہلا حج بھی تھا، آخری حج بھی تھا۔ آپ نے 1 حج اور 4 عمرے فرمائے تھے۔ وہ پہلا حج تھا حضور کا اور آخری حج بھی تھا۔ 1.25 لاکھ صحابہ اکرام تھے۔ وہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دین متین اب تمہارے حوالے ہے۔ اللہ نے جو دین مجھے دیا ہے وہ سارے کا سارا میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے۔ اب تمہارا کام یہ ہے کہ یہاں جو موجود نہیں ہے ان تک اس دین کو پہنچانا تمہارا کام ہے۔ بلغوا انی ولو آیا، ایک بات بھی اگر میرے متعلق تمہیں معلوم ہے
تمہارا کام ہے دوسرے کو بتاؤ۔ آج وہی بات کسی دوسرے کو بتانے میں ہم شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ نبی سے محبت کا اظہار تو گلا پھاڑ کر کرتے ہیں، لیکن نبی کی بات کسی کو بتاتے نہیں ہیں۔ اپنے پڑوسی کو، اپنے کولیگ کو، اپنے دوست کو، اپنے کلاس فیلو کو جو نان مسلم ہے، بتایا ہم لوگوں نے کبھی؟ سیرت پر مبنی چھوٹی چھوٹی کتابیں لوگوں نے لکھی ہے، ایک کتاب خرید کر کبھی اپنے کولیگ کو آپ نے دیا ہے؟ کبھی اپنے نان مسلم پڑوسی کو دیا ہے؟ کبھی اپنے کلاس کے دوست کو دیا ہے جو ساتھ پڑھتا ہے تمہارا؟ تمہارے محلے میں رہنے والے کسی عیسائی کو آپ نے وہ کتاب لے جا کر دیا؟ جرأت ایمانی ہمارے اندر باقی کہاں رہی ہے؟ وہ جرأت، وہ ہمت کہاں باقی رہی؟ ایک خوف ہے، اگر میں دوں گا تو کیا بولے گا، کیا سمجھے گا؟ کہاں ہے نبی کا مشن؟ آپ کہاں لے کے چل رہے ہیں؟ 1.25 لاکھ صحابہ کرام ہیں، اللہ کے نبی نے یہ دین کی امانت ان کے حوالے کی، فرمایا میں نے تم تک پہنچا دیا، اب جو غائبین ہیں ان تک تم پہنچاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 3 مہینے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حج کے بعد جنت البقیع کے قبرستان کی تاریخ پڑھ لو آپ اٹھا کر، 1.25 لاکھ صحابہ حجۃ الوداع میں، اور جنت البقیع میں 10,000 صحابہ کی قبریں ہیں۔ باقی سارے صحابہ کہاں چلے گئے؟ جنت البقیع میں صرف 10,000 صحابہ کی قبریں ہیں، باقی سارے صحابہ کہاں چلے گئے؟ وہی مشن کو لے کے نکلے تھے، زندگی نے وفا نہیں کی، واپس نہیں آ سکے، اسی لیے دنیا کے مختلف خطوں میں حضرات صحابہ کی قبریں ملتی ہیں کہ یہاں صحابہ کی قبریں ہیں، وہاں صحابہ کی قبریں۔ یہ اللہ کے نبی کی امانت ہے جو آج ہمارے پاس ہے، یہ امانت پہنچانا ہے۔ اچھا، اس امانت کی حفاظت بھی کرنا ہے اور اس امانت کی کو پہنچانا بھی ہے، دونوں کام ہے۔ اس امانت کو محفوظ بھی رکھنا ہے، جیسے مال کو، دولت کو، جائیدادوں کو، زمینوں کو دوسروں سے خطرہ ہے، ایسے اس دین کو آج بھی دشمنان اسلام سے خطرہ ہے، اس سے حفاظت بھی کرنا ہے اور اللہ کے نبی کی اس امانت کو پہنچانا بھی ہے۔ امت کی 2 حیثیتیں ہوتی ہے، آدمی یا تو داعی ہوگا یا مدعو ہوگا۔ داعی کہتے ہیں دعوت دینے والے کو، یا تو داعی ہوگا یا مدعو ہوگا، بلایا جائے گا۔ اور جب سے ہم نے دین اسلام کی دعوت دینا چھوڑ دی، دوسرے مذاہب کے لوگ ہمیں بلانا شروع کر چکے ہیں۔ کہاں ہے وہ مشن؟ مشن کو مشکل سمجھ کر ہم نے چھوڑ دیا، جشن کو آسان سمجھ کر ہم نے اپنا دیا۔ مشن مشکل ہے بھائی، جشن آسان ہے۔ مشن کی بات کوئی نہیں کر رہا ہے، جشن کی بات ضرور کر رہا ہے۔ 23 سالہ دور نبوت جس چیز میں کھپا تھا اسے بالکل ہم نے چھوڑ دیا، اور وہ جشن جو آج ہم منا رہے ہیں، ہمارے لوگ منا رہے ہیں، جو زندگی میں اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ نہیں منایا، اللہ کے نبی کے صحابہ نے ایک مرتبہ نہیں منایا۔ کیوں؟ ہم دین میں بھی انٹرٹینمنٹ چاہتے ہیں۔ افسوس تو یہ ہے دوست، ہم دین میں انٹرٹینمنٹ چاہتے ہیں۔ 13 تاریخ کی رات اور 14 تاریخ کا دن آنے والا ہے، دیکھ لیجئے کتنا انٹرٹینمنٹ نبی کے نام پر ہوگا۔ مشن کی بات کوئی نہیں کرتا، جشن کی بات ہر کوئی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی سے محبت کا اظہار صرف یہی باقی رہ گیا ہے اور کچھ باقی نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اللہ کے نبی کے دین کی حفاظت کا بھی کام لے لے، اور اللہ کے نبی کے مشن کو آگے لے کر چلنے کی توفیق، ہمت اور حوصلہ اللہ ہم